بنی اسرائیل کے اندر ایک نسو نامی شخص گزرا جس کی ظاہری شکل اور صورت عورتوں جیسی تھی، ساخت چہرے پر داڑھی نہیں تھی، ہاتھ ملائم تھے، چہرہ ملائم تھا، ظاہراً یہ لگتا تھا یہ لڑکی ہے، حقیقت میں وہ مرد تھا۔ اور جیسے اس زمانے کے اندر بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، مہندی لگانے والے ہوتے، مرد بھی اور عورت بھی، ایسے پرانے زمانے کے اندر نہلانے کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، غسل خانے ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر مالش کرنے کے لیے، مساج کے لیے، اب تو مساج کے لیے مشینیں آ گئی ہیں، تو پہلے زمانے کے اندر مساج کے لیے مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں ہوا کرتی تھی۔ یہ نسو نامی بادشاہ کے حرم کے اندر رہتا تھا اور وہاں پر عورتوں کو مساج کیا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ اس کے دل کے اندر خیال آیا، نسو تم غلط کر رہے ہو، مرد ہو کر عورتوں کا مساج کرتے ہو، غلط کر رہے ہو۔ لیکن انسان ہے، توبہ کرتا تھا، پھر خواہشات وہ لذت بھی حاصل کر لیتا تھا اور مالش بھی کر لیتا تھا۔ لذت سے بس خواہشات نفسانی، اس لیے کہ اگر اپنی واقعی خواہش پوری کر لے گا تو اس کا راز باقی نہیں رہے گا۔ اور خاص طور پر بادشاہ کی عورتوں اور بادشاہ کی بیٹیوں کا مساج بھی یہی کرتا تھا۔ ایک موقع پر شہزادی کا ہار گم گیا، اس نے اعلان کیا حرم کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کی جامع تلاشی لے لی جائے، کون ہار لے گیا ہے۔ اب ایک ایک کر کے ہر ایک کی جامع تلاشی، اور جامع تلاشی کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ، کپڑے اتارنے کی ضرورت پڑ جائے یہ بھی اتار دو، اس کو کہتے ہیں جامع تلاشی۔ نسو کو شامت پڑ گئی، او خدایا آج اگر میرے کپڑے اتر گئے تو میرا راز فاش ہو جائے گا، کسی کونے میں جا کر دبکا، ربا آج بچا لے، آج میں سچی پکی توبہ کر لیتا ہوں، کبھی اب اس طرف کا رخ نہیں کروں گا۔ واقعی بندہ جب دل سے توبہ کرتا ہے اللہ سن لیتا ہے۔ اس کی توبہ اللہ نے سن لی، لوگ اعلان کرتے نسو کہاں گیا، نسو اس کی تلاشی لے لو، کسی نے آواز لگائی ہار مل گیا، نسو کو چھوڑ دو۔ نسو کی جان بچ گئی اور یہاں سے فوراً نکل گیا۔ کئی دن گزر گئے، حرم کے اندر آیا نہیں۔ شہزادی نے پیغام بھیجا نسو کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اور چونکہ مساج ایسا کرتا تھا، ہر عورت کو مزہ آتا تھا کہ اچھی مساج کر لیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا یہاں رہنا مشکل ہے، اس حرام طریقے سے جتنی کمائی کی تھی سب غریبوں کے اندر تقسیم کر دی اور پہاڑ کے اوپر چلا گیا، وہاں پر اللہ اللہ شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے اندر دیکھا وہاں ایک بھینس آ رہی ہے، کوئی جاندار نہیں، کوئی چروا نہیں۔ اس نے سوچا بھینس چرتے چرتے یہاں پہنچ گئی ہے، اس کو لے کر بازار جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اس نے کہا بھینس کی خدمت میں کروں گا اور بھینس میری خدمت کرے گی، جب چروا آئے گا لے جائے گا۔ اب بھینس کو چرانا، باندھنا، دودھ نکالنا یہ شروع۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ یہاں سے گزرا، پانی کوئی نہیں تھا، کنواں کوئی نہیں تھا۔ اس بندے سے کہا کچھ پانی ہے؟ اس نے کہا پانی تو نہیں ہے، دودھ ہے۔ دودھ اس کے پاس موجود تھے، سب کو دودھ پلا دیا۔ اور دودھ کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے، یہ پانی کا بھی کام دیتا ہے، رزق کا بھی کام دے دیتا ہے۔ یہ سیراب ہو گئے، قافلے والوں کے پاس پونجی بڑی تھی، انہوں نے کچھ پیسے اس کو دے دیے، جائش کر لے۔ اس نے کہا واقعی آج یہ قافلہ یہاں سے گزر گیا، کل کو میری موت آ گئی، ان لوگوں کے پاس پانی کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کو بلا کر لایا، کنواں کھدوایا اور یہاں پانی شروع کیا۔ اور جہاں پانی ہوتا ہے لوگ وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ شہر والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، دیہاتیوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے، جن کو مال مویشی ہوتا ہے وہ پانی کی جگہ پر ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں پر لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ نسو کی نیک نامی پورے علاقے میں پھیل گئی، اور پھیلتے پھیلتے شہر کے اندر نسو نیک، اللہ کا پارسا، اللہ کا ولی بندہ، کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی نیک نامی بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہم نسو سے ملنا چاہتے ہیں، اس کو بلا لو۔ واللہ عالم اس وقت اس کا نام نسو تھا یا نہیں تھا، اس نیک بندے سے اللہ والے کو بلاؤ۔ اللہ والے نے کہا میں نہیں جاتا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ ہو سکتا ہے واقعی نسو کے پاس ٹائم نہ ہو، اور ہو سکتا ہے نسو کے دل میں گیا تو پکڑا گیا، میری ساری پارسائی ختم ہو جائے گی۔ اور واقعی نسو نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اس زمانے کے اندر بادشاہ بھی بادشاہ تھے، وہ اللہ والوں سے تعلق رکھتے تھے، نیک لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نسو نہیں آتا ہم چلے جاتے ہیں، یہاں سے چل دیا اور نسو کی طرف۔ جب نسو کی بستی میں داخل ہو گیا، حضرت اسرائیل کو حکم ہو گیا روح قبض کر لو۔
बादशाह की वफात हो गई। बादशाह की वफात के बाद तख्ते शाही पर बैठेगा कौन? लोगों के दरमियान में नसू की नेक नामी की शोहरत थी और उनको मालूम था बादशाह इस नेक बंदे से मिलने के लिए जा रहा था, लिहाजा इसी नेक बंदे को तख्ते शाही पर बिठा दो। चुनांचे नसू को तख्ते शाही पर बिठा लिया। नसू ने अदल इंसाफ का बाजार गर्म किया, जुल्म और झूठ को खत्म कर दिया। एक मौके पर कौम की दिलदारी के लिए बैठा हुआ था, दादरसी कर रहा था, एक बंदा आ गया, बादशाह सलामत, चंद साल पहले मेरी एक भैंस गुम हो गई थी, आज तक नहीं मिली, मुझे कुछ इंसाफ दिलाओ, मेरी भैंस दिलवा दो। बादशाह ने कहा तेरी वो भैंस मेरे पास है और जो कुछ मेरे पास है उस भैंस की दौलत से मिला हुआ है, लिहाजा इस पूरी दौलत में से आधा तेरा आधा मेरा। इस बंदे ने कहा बादशाह सलामत, न वो भैंस मेरी है न वो भैंस है और न मैं इंसान हूं, मैं भी फरिश्ता, वो भैंस भी अल्लाह ने भैंस की शक्ल में फरिश्ता तेरे इम्तिहान के लिए और तेरे तौबा की बरकत की बात भेजी थी, जा ये तेरा है और उस तौबा की बरकत से तो ऐश कर ले। कुछ दिनों के बाद उस शहजादी जिसका हार गुम हो गया था, उस शहजादी ने नसू के साथ तौबा भी, शादी भी कर ली, ये शहजादी भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, अल्लाह का मकाम भी मिल गया, अल्लाह की मोहब्बत भी मिल गई। तौबा के जरिए से अल्लाह पाक दुनिया भी देते हैं, आखिरत भी देते हैं, लेकिन दुनिया मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक दुनिया भी देते हैं, आखिरत भी देते हैं। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।